یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو آپ کے رب کی رحمت نے اپنے بندے زکریا کو یاد کیا ہے، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اذ نادى ربه نداء خفیا، جب انہوں نے مخفی انداز سے اپنے رب کو پکارا، ان سے دعا کی، تو دعا کے الفاظ یہ تھے، اور قال رب انی وهن العظم منی، انہوں نے یہ کہا کہ اے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، واشتعل الرأس شیبا، اور میرا جو سر ہے وہ سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے، سب بال میں اس سر میں کوئی ایک بال بھی سیاہ نہیں رہا، لم اکن بدعاء ربی شقیا، اور اب بھی اے اللہ میں تجھ سے دعاؤں کے معاملے میں امید نہیں ہوا، تھکا نہیں ہوں، اب بھی میری دعاؤں میں وہی جوش ہے جو پہلے دن سے تھا۔ تو وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور اے اللہ میں اپنے ورثاء سے بہت ڈرتا ہوں، اب میرے بعد جو ہے وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، میری بیوی بھی باج ہو چکی ہے، فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، اپنی رحمت سے مجھے اپنے پاس سے ولی عطا کر دے۔ تو یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ یہ آل یعقوب کا بالکل آخری وہ ہے حصہ ہے، یعنی یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بنتے ہیں خالو جو زکریا ہے، اور ان کا بیٹا جو یحییٰ ہے یہ ان کے کزن بن رہے ہیں علیہ السلام، اور یہ مریم علیہ السلام کی ان کی ولادت ہوتی ہے، تو بالکل ایک ٹائم کے لوگ ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال پرانی بات ہے، اور یہ لوگ رہائش پذیر ہیں یروشلم کے اندر۔ تو وہ یہ اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ آل یعقوب جو ہے، جو کہ ابراہیم علیہ السلام سے آگے چلی تھی، اس کو اب وارث کی ضرورت ہے، لہذا آپ مجھے وارث عطا کریں جو آل یعقوب کی وراثت کو آگے لے کے چلی ہے۔ یہ انبیاء تھے سارے، تو نبوت اس کو ملے، یہ مقصد ہے ان کا۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور میرے رب اس کو ایسا بنا دے رضیت کہ سارے لوگ اس سے راضی ہو، کردار کا اچھا ہو، کردار کا برا نہ ہو، وہ تیرا بھی پسندیدہ ہو اور لوگوں کا بھی پسندیدہ ہو، یہ رضیہ کا۔ یا زکریا، جواب آتا ہے دعا کا، اے زکریا انا نبشرک بغلام، ہم ایک بچے کی آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے اس کے لیے اس سے پہلے نہیں بنایا، ہم نے اس کے لیے اس سے پہلے کوئی ہم نام۔ تو سمیہ کا ایک مطلب ہے کہ اس نام سے پہلے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، دوسرا مطلب یہ ہے لم نجعل لہ من قبل سمیہ، پہلے اس طرح کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ بالکل بوڑھا ہو چکا ہے اور اس کے بال بالکل سفید ہو چکے ہیں، اور اس کی بیوی جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ آخری عمر میں ہے، اور ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہو، لہٰذا یہ پہلا بچہ ہے جو اس طرح پیدا ہو رہا ہے، یہ بھی اس کا مطلب ہے۔ تو لم نجعل لہ من قبل سمیہ کا مطلب یہ ہے، ایک یہ بھی ہے کہ اس سے مسئلہ جو اخذ ہوتا ہے کہ بچوں کا نام پیدائش سے پہلے بھی رکھا جا سکتا ہے، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ تو قال ربی انا یکون لی غلام، پھر وہ خود ہی دعاؤں پہ تعجب کر رہے ہیں کہ اللہ یہ کیسے ہوگا، دعا تو میں نے مانگ لی، تو یہ کیسے ہوگا، انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا، میں بڑھاپے میں بالکل تباہ ہو چکا ہوں، بڑھاپے نے مجھے بالکل ختم کر دیا ہے، اور بیوی میری جو ہے وہ بالکل اس کی جو فرٹیلٹی ہے وہ تو بالکل ختم ہو چکی ہے، ولادت والا معاملہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ قال كذلك، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے ہی ہوگا جیسے میں نے آپ سے بات کہہ دی ہے، قال ربک، اسی طرح ہوگا جیسے آپ کے رب نے کہہ دیا ہے، هو علی حین، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے یہ، وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، تمہیں یاد نہیں ہے کہ تم پہلے تھے ہی نہیں اور تمہیں عدم سے اللہ نے وجود دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں آپ کے بیٹا پیدا کر سکتے؟ قال رب اجعل لی آیہ، کہنے لگے اللہ مجھے کوئی نشانی دے دے، یہ جلدی ہو جائے۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، آپ کی نشانی یہ ہے کہ آپ کو 3 دن تک آپ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ مسلسل کوئی بات نہیں کر سکیں گے۔ فخرج علی قومه من المحراب فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا، تو وہ اپنے محراب سے باہر آئے، وہ جہاں پہ عبادت میں مشغول رہتے تھے، تو وہاں سے باہر آ کے انہوں نے اپنی قوم کی طرف اشارہ کیا، اپنی قوم کو یہ بات تلقین کی اشاروں کے ساتھ کہ ان سبحوا بکرۃ وعشیا، اللہ کی تسبیحات کرو صبح و شام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اب یہ بچہ پیدا ہو گیا اللہ کے فضل کے ساتھ، سورہ آل عمران میں بھی پڑھا ہے اس پورے ذکر کو۔ تو یا یحییٰ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم آتا ہے بیٹے کو یحییٰ علیہ السلام کو، خذ الکتاب بقوہ، کہ آپ نے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنا ہے، تو اللہ کی کتاب کے اوپر عمل کو آپ نے یقینی بنانا ہے، چونکہ آپ کے والد صاحب نے آپ کی پیدائش کے لیے خواہش یہ کی تھی کہ وہ آل یعقوب کا وارث بنے گا، نبوت ملے گی اس کو، تو لہذا اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے ان کو جو حکم عطا کیا وہ ہم نے بچپن میں ہی عطا کر دیا، نبوت والی جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ بچپن میں ان کو مل گئی۔ وَحَنَانًا مِن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، اور ہماری طرف سے بہت ہی نرم دل اور بہت ہی پاکیزہ شخص تھے یہ یحییٰ علیہ السلام، وَكَانَ تَقِيًّا، اور بہت اللہ سے ڈرنے والے۔
اور وبرّ بوالدیہ، اور اپنے والدین کے ساتھ بہت ہی نیکی کرنے والے ہیں۔ والدین بوڑھے تھے، والدین اگر جوان ہوں تو بھی لیکن یہ تو والدین بوڑھے تھے، اس لیے والدین کے ساتھ بہت ہی حسن سلوک کرنے والے تھے۔ ولم یکن جبارا عصیا، اور یہ متکبر اور نافرمان نہیں تھے۔ وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، وہ سلامتی کے مستحق ہیں جس دن ولادت ہوئی اس دن بھی بڑا بابرکت دن تھا جس دن پیدا ہوئے، ان کی پیدائش بھی بابرکت تھی، اور ان کی وفات کا والا دن بھی بڑا بابرکت تھا۔ ان کو قتل کیا گیا تھا، ان کو شہید کیا گیا تھا حکومت کے جو ہے نا وہ حکومت کی سازش کے نتیجے میں ان کی شہادت ہوئی تھی۔ اور یوم یبعث حیا، جب انہیں زندہ کیا جائے گا وہ بھی بڑا بابرکت دن ہوگا، یہ قیامت کا دن۔ واذکر فی الکتاب مریم، اور اللہ اس کتاب کے اندر مریم علیہ السلام کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، جب وہ علیحدہ ہو گئی تو انہوں نے جدائی اختیار کر لی اپنے اہل سے ایک مشرقی جانب۔ تو یہ مشرقی جانب جو یروشلم کی ہے، یہ وہ چیز ہے جس کو قبلے کے طور پہ کرسچینٹی جو ہے وہ لیتی ہے۔ فاتخذت من دونہم حجابا، تو انہوں نے اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کر کے ان سے حجاب اختیار کر لیا، ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ فارسلنا الیہا روحنا، تو ان کی طرف ہم نے اپنا فرشتہ بھیجا، یعنی جبریل امین، روح الامین کو بھیجا۔ فتمثل لها بشرا سویا، تو وہ ایک انسان کی شکل میں ان کے سامنے پیش آئے، کھڑے ہو گئے، اور تمثال کہتے ہیں اسٹیچو کو، یعنی ان کو ریپرزینٹ کیا انہوں نے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کیا ایک بشر کی شکل میں، بالکل درست بشر کی شکل میں، وہ فرشتے کی شکل میں کیا ہے۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، وہ نہیں جانتی تھی کہ کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ اچانک سے ان کی اس میں حجرے میں آ گئے عبادت والی جگہ پہ، تو انہوں نے کہا کہ میں رحمان سے کی پناہ مانگتی ہوں آپ سے، اگر تم متقی ہو تو میرے قریب بھی آنا۔ قال انما انا رسول ربک، تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا فرشتہ ہوں۔ لأہب لک غلاما زکیا، میں آپ کو اللہ کے امر سے بچے کو خوشخبری دینے آیا ہوں کہ آپ کا ایک پاکیزہ بچہ پیدا ہوگا۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، انہوں نے کہا کہ کسی بشر کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو میرے یہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے، بیٹا کیسے ہو سکتا ہے۔ ولم اکو بغیا، اور میرا کسی کے ساتھ کوئی انلیگل تعلق بھی نہیں ہے، ناجائز تعلق بھی نہیں ہے۔ قال کذلک قال ربک، انہوں نے کہا، فرشتے نے کہا کہ یہ آپ کے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے، ہوا علی حین، اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ ولنجعلہ آیۃ للناس، اس کے بچے کی تخلیق جو ہے انسانیت کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ انسانیت کے لیے کیسے نشانی ہے؟ تو انسانیت کے لیے نشانی اس طرح سے ہے کہ جو مفسرین نے لکھا ہے کہ تخلیق کے 4 آپشنز میں سے جو آخری آپشن ہے وہ یہ والا ہے۔ ایک آپشن وہ ہے جو بغیر ماں باپ کی تخلیق ہوئی، تو آدم علیہ السلام کی بغیر مرد اور عورت کی مداخلت کے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اور جس میں مرد کی مداخلت تھی، عورت کی بالکل مداخلت نہیں تھی، حوا علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ اور جس تخلیق کے اندر مرد اور عورت دونوں کی مداخلت ہے وہ عام تخلیق ہے جو دنیا میں ہوتی ہے۔ ایک ہی تخلیق کا، خلاقیت کا، اللہ کی تخلیق کا ایک عنصر باقی تھا، وہ یہ کہ عورت سے تخلیق ہو بغیر کسی مرد کے مداخلت کے، تو وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو چنا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ اصطفیٰ کے اعلیٰ نساء العالمین، پوری کائنات کی عورتوں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا تھا، مریم علیہ السلام کو، اور یہ واحد عورت ہے جن کا نام قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک طرف سے ان کو یہ بات بتائی گئی کہ لنجعلہ آیۃ للناس، پوری انسانیت کے لیے نشانی ہو گئی۔ یہ بھی نشانی ہے تخلیق کے اعتبار سے، اس اعتبار سے بھی نشانی ہے کہ وہ آسمانوں میں زندہ اٹھائے جائیں گے، دوبارہ نازل بھی ہوں گے، اس اعتبار سے بھی نشانی ہے۔ اور درمیان میں کم از کم کوئی صدیوں کا فاصلہ ہے، کوئی 2000-3000 سال کا فاصلہ ہوگا، تو یہ نشانی اس اعتبار سے نجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا، اور ہماری طرف سے رحمت ہوگا انسانیت کے لیے۔ انسانیت کے لیے رحمت کیسے؟ کہ یاجوج ماجوج اور دجال سے جو نجات ملے گی تو وہ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے ملے گی، ان کے بغیر نہیں مل سکتی انسانیت کو نجات۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ ایسا فیصلہ ہے جو کہ اللہ کی طرف سے ہو چکا ہے۔ فَحَمَلَتْهُ، یہ باتیں ہوئی اور بس انہی باتوں کے دوران جو ہے ان کے اندر نفخ ہوا اور وہ جو ہے وہ حاملہ ہو گئی۔ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، اور یہ کوئی لمبا چوڑا نہیں تھا جیسے عموماً جو ہے ولادت کے لیے 2 ماہ چاہیے ہوتے ہیں، یہ بس ادھر ہوا ہے اور کچھ ہی دیر بعد وہ وہاں سے منتقل ہو گئی ہے ایک ایسی جگہ پہ، قصیّۃ جو تھوڑی دور کی جگہ تھی، اقصیٰ سے یہ لفظ دور ایک جگہ پہ منتقل ہوگی جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا ممکن نہیں تھا۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، تو کھجور کے تنے کے پاس تھی تو وہاں پہ ان کی ڈیلیوری ہوئی۔ قالت يا ليتني مت قبل هذا، اب وہ بڑی پریشان ہوئی اس بات کی تکلیف میں کہ یہ بچہ تو پیدا ہو گیا، اب لوگ میرے پہ یقین نہیں کریں گے، تو انہوں نے کہا کاش کہ میں مت قبل هذا، اس معاملے سے پہلے ہی میں مر چکی ہوتی، وكنت نسيا منسيا، اور میرا اس دنیا سے نام مٹ چکا ہوتا، میرا کوئی یاد کرنے والا بھی نہ ہوتا۔ فناداها من تحتها الا تحزني، تو ان کو جو ہے وہ فرشتے نے آواز دی، کچھ یہ ترجمہ کرتے ہیں اور کچھ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ بچے نے آواز دی، لیکن
بارہ فرشتے نے آواز دی من تحتہا نیچے والی طرف سے اللہ تحزنی، وہ ایک ربوا کے اوپر ٹیلے کے اوپر تھی نا، تو کھجور کے درخت وہاں پہ، تو اس فرشتے آگے نہیں آیا، اس نے آگے ان کو دور سے آواز دی کہ اللہ تحزنی، آپ غم نہ کریں، قد جعل ربک تحتک سریا، آپ کے رب نے آپ کے قریب جو ہے وہ یہ ندی بنائی ہے، پانی گزر رہا ہے، بہت سی الے کی وجید نخلا، آپ وہاں سے پانی پیے اور اس درخت کو، کھجور کے درخت کو آپ تھوڑا ہلائیں، تو ساقط علیکم رطبا جنیا، یہ آپ کے اوپر تر کھجوریں گرائے گی، یعنی یہ ان کی ولادت کے موسم کو ڈیفائن کیا گیا یہاں پہ کہ وہ گرمی کے ایام میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ جو لوگ تصور رکھتے ہیں کہ وہ سردیوں کے اندر پیدا ہوئے تھے اور 25 دسمبر یا 10 جنوری، یہ بالکل لوگوں کا جاہلانہ تصور ہے۔ یہ انہوں نے اپنے جو شرکیہ مختلف قسم کے تہوار تھے ان کو جو ہے دینی رنگ کرنے کی کوشش کی، جو رومی تھے انہوں نے۔ تو بہرحال فکلی وشربی، تو فرشتے نے یہ کہا کہ آپ کھاؤ اور پیو، یہاں سے پانی پیو، کھجوریں کھاؤ، وقرری عینن، اور بچہ اللہ نے آپ کو دے دیا، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، فإما ترین من البشر احدا، آپ کسی انسان کو دیکھو، فقولی انی نذرت للرحمن صوما، تو آپ یہ کہو کہ وہ پوچھیں گے بچہ کہاں سے آیا، تو آپ نے یہ کہنا کہ میں نے رب العالمین کے لیے ایک صوم یعنی نظر مانی ہوئی ہے روزے کی، فلن اکلم اليوم انسیا، تو میں کسی کے ساتھ کلام نہیں ہوگی۔ تو صوم کا جو تصور ہے سابقہ امتوں کے اندر وہ اس طرح سے تھا کہ صوم میں خاموشی کا بھی صوم ہوتا تھا، اور اسی طرح جو ہے وہ یعنی بات نہیں کرنی کسی کے ساتھ، یہ صوم ہوتا تھا، یا یہ صوم ہوتا تھا کہ میں جو ہے وہ پورا دن اللہ کی جو ہے وہ عبادت میں مشغول رہوں گا اور لوگوں سے باہر ملوں گا نہیں، یہ بھی صوم ہوتا تھا۔ بے شمار اور قسمیں تھی۔ تو جو ہمیں صوم دیا گیا ہے، صوم جس کو ہم روزہ کہتے ہیں، یہ صوم، یہ اس کے اندر وہ ساری چیزیں جمع کر دی گئی ہیں، وہ ساری چیزیں صوم کے اندر جمع کر دی گئی ہیں۔ ہمیں غلط باتیں کرنے سے منع کر دیا گیا ہے، غلط چیزیں دیکھنے سے منع کر دیا گیا ہے، غلط چیزوں کا ساتھ دینے سے منع کر دیا گیا ہے۔ جو بندہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو بندہ اس صوم کے اندر جھوٹ بولنا اور غلط بات پہ عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو اس کو بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش، کتنے ہی ایسے صائمین ہیں جن کو صیام سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، مطلب جو اللہ تعالیٰ نے ڈیمانڈ کی وہ پوری نہیں کرتے۔ اور رب قائم ليس له من قيامه الا السحر، کتنے ایسے لوگ ہیں جو رات کو قیام کرتے ہیں لیکن جاگنے اور تھکاوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، اجر نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنائے، اللہ لا تجعلنا منهم۔ تو بہرحال یہ صوم جو ہمیں دیا گیا ہے، اس کے اندر یہ ساری چیزیں کامل شکل ہے عبادت کی جو صوم کی شکل میں دی گئی ہے۔ پہلے بارہ صوم کی مختلف شکلیں تھیں، تو ان میں سے ایک شکل یہ بھی تھی صوم کی جو آج کرسچینٹی میں دیکھتے ہیں کہ ان کے یہاں لیکوڈ الاؤڈ ہے اور ان کے یہاں کھانا پینا جائز نہیں ہے، تو یعنی کھانا جائز نہیں ہے، پینا جائز ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے وہ کسی چھوٹی سی مائنر سی کوانٹٹی میں اس کو وہ پی سکتے ہیں لیکن زیادہ نہیں۔ تو بہرحال یہ صوم کی مختلف شکلیں تھیں جو سابقہ امتوں میں تھی، اور جو ہمارے پاس صوم ہے یہ کامل اکمل شکل کے اندر ہے۔ فقول انی نذرت للرحمن صوما، تو جو بھی آپ انسان دیکھیں اور وہ پوچھے کہ یہ بچہ کیا ہے تو آپ اس کو کہیے کہ میں نے رب العالمین کے لیے صوم جو ہے اس کی نیت کر رکھی ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، خاموشی کا صوم ہے میرا، میں کسی انسان سے غلام نہیں ہوگی۔ فاذن به قوما حملوا، تو وہ اپنی قوم کے پاس بچے کو لے کے آئی، اٹھایا ہوا تھا بچے کو، قالوا یا مریم، تو اب یہ دیکھیں اگر 9 ماہ تک یہ معاملہ ہوتا تو وہ تو پہلے ہی ہر چیز ایکسپوز ہو چکی ہوتی، تو ان کو تو کچھ اندازہ ہی نہیں ہے، ادھر یہ کام ہوا ہے اور کچھ ہی دیر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو ڈیلیوری ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے مریم لقد جئتی شیئا فریا، اے مریم یہ تو بڑا جھوٹ ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے جو تم نے کر لیا، جس کا ارتکاب کیا ہے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، تو یہاں سے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بہن نہیں ہے، یہ نجران کے جو نصارہ تھے انہوں نے سوال کیا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ یہ پڑھتے ہیں یا اخت ہارون، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ کیا موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی جو ہارون کے بھائی ہیں؟ آپ نے کہا نہیں، وہ اپنے انبیاء کے نام پہ لوگوں اپنے بچوں کے نام رکھتے تھے، تو اسی طرح انہوں نے جو ہے نا وہ ان کے بھائی کا نام ہارون رکھا ہوا تھا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی نہیں۔ تو یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، ان کے اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 15 سال کا فاصلہ ہے۔ اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارا باپ کو برا انسان نہیں تھا، وما کان امک بغیہ، اور نہ ہی تمہاری ماں جو ہے اس کا کوئی غلط کردار تھا۔ فاشارت الیہ، یعنی اب اس کے اوپر الزام لگنے شروع ہو گئے، تو انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا، تو چونکہ اللہ نے کہا ہوا تھا کہ آپ نے کلام نہیں ہونا، آپ نے بس اشارہ کرنا ہے۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو ان کے یہاں سب کو پتا تھا کہ جس کا صوم ہوتا ہے وہ کسی سے کلام نہیں ہوتا، تو اس لیے انہوں نے پھر یہ کہا، اسے جواب دیا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو
گود کے اندر یا جو جھولے کے اندر بالکل چھوٹا بچہ ہے ابھی پیدا ہوا ہے، اس سے کیسے ہم کلام ہو، اس سے کس چیز کا جواب ہم مانگیں؟ قال انی عبداللہ، بس یہ ان کا اس کی طرف متوجہ ہونا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام میں ہم کلام ہوئے اور بولے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ تعالیٰ مجھے کتاب عطا کریں گے اور میں اللہ کا نبی بنوں گا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، یا مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا، اور اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے، اینما کنت، میں جہاں بھی ہوں تو بابرکت ہوں گا، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے صلاۃ اور زکوٰۃ کی وصیت اور حکم دیا ہے، ما دمت حیا، جب تک زندہ ہوں تو میں نے اس کی پابندی کرنی ہے، وبرا بوالدتی، یعنی یہ جو شریعت ہے نا، یہ انبیاء کے لیے بھی ہوتی ہے، یہ لوگوں کے لیے بھی ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ انبیاء کو اس میں سے کوئی وہ جو ہے نا وہ اس سے ایکسیپشن ملتی ہے، وبرا بوالدتی، اور اپنی والدہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسرے سلوک کا حکم دیا ہے، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سخت اور جبار اور بدبخت نہیں بنایا کہ میں ایسے کام کروں جو شقاوت والے ہوں، کم بختی والے ہوں، والسلام علیہ، اور میں سلامتی کا مستحق ہوں، یوم ولدت، وہ دن بڑا سلامتی والا جس دن میری ولادت ہوئی ہے، وہ یوم اموت، اور وہ دن بہت سلامتی والا جس دن میری وفات ہوگی، تو یہ کب ہوگا؟ جب وہ دوبارہ زندگی پہ آئیں گے، 7 سال رہیں گے اور 40 کی عمر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا وصال ہوگا اور وہ دفن ہوں گے، وہ یوم ابعث حیا، جب مجھے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت کے دن، تو ابعث حیا کا مطلب وہ بھی ہے کہ جب مجھے زندہ اٹھایا گیا، یعنی وفات سے پہلے جو اٹھایا گیا، ابعث حیا، یہ بھی مطلب اس کا لیا گیا، ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، قول الحق الذی، یہ اللہ تعالیٰ کا حق پہ مبنی فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کا حق پہ مبنی یہ امر ہے، فیہ یمترون، جس کے بارے میں یہ لوگ شک کرتے ہیں، ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ رب العالمین کو یہ دین نہیں دیتا کہ وہ کسی کو اولاد بنا لے، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، جب اللہ کسی چیز کا فیصلہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں اور وہ کام ہو جاتا ہے، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوه، اور ان کی تعلیم یہ تھی کہ اللہ میرا بھی رب ہے، آپ کا بھی رب ہے، اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے، فاختلف الاحزاب من بینہم، چنانچہ ان کے اندر سے مختلف گروہوں میں وہ لوگ تقسیم ہو گئے، ان کے بنیادی طور پہ 3 فرقے بنے تھے، ایک نصوریہ، ایک یعقوبیہ اور ایک اور تھا، تو یہ 3 حصوں میں تقسیم ہو کے جو ہے وہ انہوں نے آگے اپنا مختلف قسم کے جو ہے وہ نظریات اپنا لیے، تو لوگ اختلاف میں پڑ گئے اس انہی عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین میں سے، فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، چنانچہ ان میں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا، ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور ان کو ان کے بارے میں غلط قسم کے تصورات عام کیے، تو ان کے لیے مشہد عظیم والے دن جو ہے تباہی ہے، تباہی کا کے لیے بہت بڑی بربادی ہے، اس دن جس دن ساری انسانیت جو ہے وہ جمع ہوگی ایک عظیم دن کے اندر، اسمع بہم وابصر، اس دن ان کی حالت دیکھیے گا، یہ کتنی غور سے بات کو سنیں گے اور کس طرح ان کی بصارت تیز ہوگی، یعنی ان کی سماعت کمال درجے کی تیز ہوگی اور ان کی بصارت انتہا درجے کی تیز ہوگی، ہر بات سنیں گے اس دن اور ہر چیز جو بتائی جا رہی ہوگی دیکھیں گے، یوم یاتوننا، وہ دن جب یہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن آج یہ ظالم لوگ اللہ واضح گمراہی کے اندر، ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں، کہا جا رہا ہے وہ زندہ اٹھائے گے، ماننے کے لیے تیار نہیں، سننے کے لیے تیار نہیں، اس دن یہ سنیں گے ساری باتوں کو، انذرهم وانذرهم یوم الحسرہ، ان کو ڈرائیے حسرت والے دن سے، اذ قضی الامر وهم فی غفلہ وهم لا یؤمنون، جس دن فیصلہ ہو جائے گا معاملے کا، قضی الامر کا ایک مطلب یہ کیا گیا کہ موت کو ختم کر دیا جائے گا، موت کو بھی ختم کر دیا جائے گا، موت والا آپشن ہی ختم ہو جائے گا، وهم فی غفلۃ، یہ لوگ دنیا میں غفلت کے اندر پڑے ہوئے، وهم لا یؤمنون، اور یہ ایمان نہیں لا رہے، انا نحن نرث الارض ومن علیها والینا یرجعون، زمین کے جو کچھ بھی ہے ہر چیز کے ہم وارث ہیں اور سب نے پلٹ کے ہمارے پاس آنا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اس کتاب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کیجیے، انه كان صدیقا نبیا، وہ انتہائی سچے نبی تھے، اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، جب انہوں نے اپنے والد سے کہا، اب یہاں پہ نا بالکل اپوزٹ ڈائریکشن ہے، پہلے 2 کیسز کے اندر کیا ہے کہ والد ہیں اور اولاد جو ہے وہ ان کو ان کی نیکی کے لیے، ان کی نیکی پہ استقامت کے لیے دعا ہوتی ہے، زکریا علیہ السلام کر رہے ہیں اپنے بیٹے یحییٰ علیہ السلام کے لیے کہ اللہ ایسا بیٹا عطا کر جو دین کو آگے لے کے چلے، اور جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم نشانی کے طور پہ انسانیت کے لیے رحمت کے طور پہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، تو اب یہاں پہ بالکل اپوزٹ ہے کہ اس میں اولاد جو ہے وہ نیک ہے اور والدین جو ہیں ان کو وہ تلقین کر رہی ہے جو کہ شرک کے اوپر ہے کہ آپ اللہ کی طرف آ جائیں، تو اس پوری سورہ مبارکہ میں یہی موضوع چل رہا ہے کہ اولاد کا کیا مقصد ہونا چاہیے، والدین کو کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے، اگر وہ دین سے منحرف ہو رہے ہیں یا وہ دین پہ نہیں ہے، اولاد نہیں ہے تو کیا کرنا چاہیے، اور اولاد کا اصل مقصد کیا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا، جب وہ اپنے والد سے کہتے ہیں بچہ
آپ کیوں اس کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی وہ آپ کو کوئی فائدہ دے سکتا ہے، نہ ہی آپ کو کوئی کام آ سکتا ہے، لا یغنی عنک شیئا، آپ کو کچھ کام نہیں آ سکتا۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، انہوں نے کہا ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے ما لم یأتیک جو آپ کے پاس نہیں ہے، یعنی نبوت ہے میرے پاس، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، فاتبعنی اہدیک صراطا سویا، آپ میری اتباع کریں میں آپ کو صراط مستقیم کے اوپر گامزن کر دوں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، ان یدعون من دونه الا اناثا وان یدعون من دونه الا شیطانا مریدا، تو جو بھی اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے وہ سزا حقیقت شیطان کی عبادت ہو رہی ہوتی ہے، جس کی بھی عبادت ہو رہی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا ابا جان آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان اللہ کا بڑا نافرمان ہے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابا جان مجھے ڈر ہے کہ آپ کو اگر آپ اسی رستے پر رہے تو الرحمن کی طرف سے عذاب آنے گا، تو فتکون للشیطان ولیا، پھر آپ شیطان کے دوستوں میں شامل ہو جائیں گے۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، تو آپ نے کہا کیا تم میرے معبودوں سے مجھے جو ہے مایوس کرنے کی کوشش کر رہے ہو اور ان سے دور کرنے کی بے رغبت کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ اے ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک، اگر تم اس سے باز نہ آئے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا، وہجرنی ملیا، اور میرے گھر سے نکل جاؤ ایک مدت تک کے لیے مجھے برا دکھانا۔ قال سلام علیک، انہوں نے کہا آپ کی سلامتی ہو، سأستغفر لک ربی، نکلتے ہوئے کہنے لگے کہ میں اللہ سے آپ کے لیے گناہوں کی معافی مانگوں گا، انہ کان بی حفیا، وہ میرے ساتھ بہت ہی نرمی کرنے والے ہیں، رب العالمین میرا رب میرے ساتھ بہت ہی نرمی کرتا ہے۔ اور وَأَعْتَزِلُكُمْ، میں آپ سے جدا رہوں گا، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کی آپ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو ان سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ نے کہا نکل جاؤ، نکل جاتا ہوں۔ وَأَدْعُو رَبِّي، میں صرف اپنے رب سے دعا کروں گا، عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، میں اپنے رب سے مانگ کے کبھی بھی نا امید نہیں رہا ہوں۔ یہی وہ بات تھی کہ لم اکن بدعاء ربی شقیّا، جو پیچھے یحییٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہ دعا تھی۔ فلما اعتزلهم وما يعبدون، تو جب ابراہیم علیہ السلام بالکل ان سے الگ تھلگ ہو گئے اور ان سے بھی جن کی وہ عبادت کرتے تھے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، تو ہم نے ان کو تب اسحاق اور یعقوب بیٹوں کے طور پہ عطا کیے، اسحاق بیٹے تھے یعقوب پوتے تھے، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور دونوں کو ہم نے نبی بنایا، وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت سے یہ ساری چیزیں عطا کی اور اپنی رحمت عطا کی ان کو، اور ہم نے ان کے لیے لسان صدق، لسان صدق کا مطلب ہے سچائی کی زبان، کہ لوگ ان کو سچوں کے طور پہ جانتے تھے، لوگوں کے یہاں ان کا بہت اچھا ذکر ہے، حالیت بہت بلند۔ تو وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، اللہ اس کتاب کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہونا چاہیے، ان کا بھی ذکر کیجیے، إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ بہت مخلص انسان تھے اور وہ رب العالمین کے رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ، أُولُو الْعَزْمِ رسولوں میں سے، نَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، ہم نے ان کو طور کی جانب طور کی ایک طرف سے ان کو آواز دی اور ہم نے ان کو سرگوشی کرتے ہوئے قریب کر دیا، یعنی کہ اللہ کے ساتھ منہم من کلم اللہ، جن کے ساتھ اللہ نے ہم کلام ہوئے ان میں سے ہے، اور اللہ کے یہاں بڑا اونچا مقام ان کو حاصل ہے، قرب حاصل ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے اپنی رحمت سے ان کو بھائی ان کا ہارون نبی بنا دیا، یعنی انہوں نے ریکویسٹ کیا اللہ نے بھائی کو نبی بنا دے تو اللہ نے بنا دیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِیل، اور اپنی اسی کے اندر یعنی انہوں نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی، تو پہلے اولاد کے لیے دعا ہو رہی ہے، یہاں پہ بیٹا باپ کو دعوت دے رہا ہے ابراہیم علیہ السلام، یہاں پہ بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے کہ ان کو یا اللہ نبوت کے اس منصب میں ساتھ میں سرفراز کر دے اور دین کی تبلیغ کے لیے چن لے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ، اور اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجیے اس کتاب کے اندر، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، یہ جو تھے یہ وعدے کے بہت سچے انسان تھے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، رسول اور نبی کے رتبے میں فائز تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، یہ بھی اپنے اہل کو کیا کرتے تھے، صلاح اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے، صلاح کی پابندی کیا کرتے تھے اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور رب کے یہاں یہ کام بہت ہی اچھا ہے کہ انسان اپنے گھر والوں کی صلوات اور ان کی زکوٰۃ کی پابندی کا اہتمام کرے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، اسی طرح ادریس ہے، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یہ بھی بڑے سچے اور بڑے اللہ تعالیٰ کے صدیق سچے اور نبی تھے یہ جو ادریس علیہ السلام تھے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ان کو بہت اونچے مقام پہ بلند کیا، یہ نوح علیہ السلام سے پہلے کے بہت سارے مفسرین کے نزدیک۔ تو أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی انعام یافتہ لوگ، صراط الذین انعمت علیہم، یہ اس کی تفسیر کے اندر یہ بات ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے انعام یافتہ لوگ، وہ لوگ جن کو پر اللہ نے انعام کیا ہے انبیاء میں سے، من ذریۃ آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، وممن حملنا مع نوح، اور ان لوگوں میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے یعنی ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی کو پر سوار کیا تھا، ومن ذریۃ ابراہیم و اسرائیل،
اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے اور اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے یہ وہ لوگ ہیں جو چنیدہ ہیں، منتخب شدہ ہیں، وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے رہنمائی دی تھی، جن کو ہم نے چنا تھا اپنے مقصد کے لیے، اپنے دین کے لیے، ایدا یعنی نسل در نسل یہ تڑپ تھی نا بھائیوں کے لیے، اولاد کے لیے، والدین کے لیے کہ یہ دین کے رستے پہ قائم ہو، تو چنانچہ اللہ نے ان کو چنا، ان کو ہدایت دی، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص لوگوں میں شامل کیا، انعام یافتہ لوگوں میں شامل کیا، تڑپ کی وجہ سے جو ان کے اندر تھی۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، ان سب کا ایک سب کے اندر ایک مشترکہ یہ صفت تھی کہ جب بھی ان کے سامنے رب العالمین کی آیات پڑھی جاتی تھی خروا سجدا، سجدے میں گر جاتے تھے، وبکیا اور رویا کرتے تھے۔ یہ لوگ غیب میں جائیں گے، یہ جو ہے جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ جو ہے وہ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب، یہ جنتیں جو ہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنتیں ہیں جن کا رب العالمین نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا بالغیب، یعنی انہوں نے جنت دیکھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی قوم کسی جگہ پہ اکٹھے ہو کے اللہ کا ذکر کرتی ہے اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں سیارہ، وہ اس کو آگے مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ جب وہ رب العالمین کے پاس واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ وہ بتاتے ہیں اللہ تیرے ذکر میں مشغول تھے۔ کیا مقصد تھا ان کا؟ وہ جنت کا حصول کے لیے تڑپ رہے تھے، اس مقصد کے لیے کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہوا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں۔ فرمایا کہ کئی فائن رہا، اگر وہ دیکھ لیں تو فرمایا کانوا اشد وہ شدید ترین اس کی تڑپ میں اور زیادہ ان کے اندر تڑپ اس کی پیدا ہو جائے۔ اور پھر کس سے پناہ بھی مانگ رہے تھے؟ جی کس سے؟ جہنم سے۔ تو کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ حل رہا جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں، اگر دیکھ لیں تو پھر وہ شدید ترین پناہ مانگے اللہ تعالیٰ سے جہنم کی۔ تو بہرحال وعد الرحمن عبادہ بالغیب، جنت وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے بالغیب اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہوا ہے، اور یہ بالغیب ہی اس کو ماننا اور اس کی طلب میں محنت کرنا اللہ کو تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ تو انہ کان وعدہ ماتیا، یقیناً اللہ کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہو کے رہنے والا ہے، وہ بہت جلد ہونے والا ہے۔ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، وہاں پہ کوئی لغو سننے کو چیز نہیں ملے گی جنت میں، ما سوائے سلامتی کے، ہر طرف سے سلامتی کی آوازیں آئیں گی، سلامتی کی برسات ہوگی۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةٌ وَعَشِيًّا، اور ان کو وہاں پہ ہر وقت ان کے لیے رزق وہاں پہ موجود ہوگا، صبح و شام کے لیے ہر وقت رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود ہوگا، اس کی فراوانی ہوگی۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ وہ جنہ ہے جس کا ہم وارث بناتے ہیں اپنے بندوں میں سے اس کو جو متقی ہوتا ہے۔ متقی پیچھے ان کی مثالیں گزر چکی ہیں، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ، اور اسی طرح موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، یہ سب یہ متقی تو انعام یافتہ لوگ۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور ہم نہیں نازل ہوتے مگر آپ کے رب کے امر کے ساتھ۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا، ہمارا مستقبل اور ہمارا ماضی، ہمارا آنا اور جانا، یہ سارا ہمارا شیڈول جو ہے وہ اللہ کی طرف سے طے ہوتا ہے۔ وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، اور اس کے درمیان جو کچھ ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، آپ کا رب جو ہے بھولنے والا نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے کہا کہ لَوْ زُرْتُنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا، اے جبریل آپ اگر زیادہ آیا کریں ہمارے پاس جتنا آپ آتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے یہ جواب دیا کہ ہم اللہ کے اوپر کے بغیر نہیں آ سکتے۔ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا، ہمارا شیڈول اللہ کی طرف سے طے ہوتا ہے، اور جہاں ہم نے جانا ہے وہ پہلے سے طے ہو یا بعد میں، سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور مَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ یہ اس کے اندر آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں آپ کے لیے فرض کی ہیں تو لہٰذا ان کے اوپر قائم رہو، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو حرام کی ان سے بچ کے رہو، اور ان کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں اب جن کے بارے میں اللہ نے جانتے بوجھتے ہوئے خاموشی اختیار کی ہے، فلا تبعدوا عنہا، ان کے بارے میں ایسے فضول بحثیں نہ کرو۔ تو جو ہے اور کیونکہ ما کان ربک نسیا، آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے، آپ کے رب نے جو چیز بیان نہیں کی جان بوجھ کے بیان نہیں کی، آپ کے لیے اس میں ریلیکسیشن رکھی ہے۔ تو رب السماوات والارض، رب العالمین جو ہے وہ آسمان و زمین کا رب ہے، وما بینہما، اور ان کے دونوں کے درمیان جو کچھ ہے ہر چیز کا رب ہے۔ فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، آپ خود بھی اس کی عبادت میں مشغول رہیں اور اس کی عبادت کے اوپر ڈٹے رہیں، صبر اختیار کریں۔ هل تعلم له سمیا، یہ آگے وہی لفظ جو پہلے گزرا تھا، کیا اللہ کا ہم نام کوئی آپ کو ملتا ہے؟ اللہ کا ہم نام کوئی بھی نہیں ہے، اللہ جیسی صفات کسی میں نہیں ہے، اللہ جیسے حقوق کسی نہیں ہے، اللہ کی ذات کسی کے اندر، اللہ جیسی ذات کسی کی نہیں، تو لہذا اس کی عبادت میں ہمیشہ مشغول رہیں اور صبر کریں، اس کے اوپر ڈٹے رہیں۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، انسان تعجب کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو مجھے دوبارہ زندہ کر کے نکالا جائے گا، مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، یہی بات اللہ دہراتے ہیں جو کہ زکریا علیہ السلام سے دہرائی گئی تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ اولاد کیسے ہوگی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو وہ وقت یاد نہیں ہے، تعجب کیوں کرتا ہے جب یہ کچھ بھی نہیں تھا ہم نے اس کو تخلیق کیا۔
عدم سے وجود دیا، تو کیا دوبارہ تخلیق کرنا مشکل ہے؟ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، تمہارے رب کی قسم ہم ان کو اکٹھا کریں گے، ان سارے انسانوں کو بھی اور شیاطین کو بھی، ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا، پھر ہم ان کو اکٹھا کریں گے، ان سب کو ہم حاضر کریں گے جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل، جِثِيًّا مطلب نہ کھڑی ہوئی کیفیت نہ بیٹھی ہوئی کیفیت، ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ، اسی سے ایک سورج جاتی ہے، تو ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ، اس پھر ہم ہر قوم میں سے ہر گروہ میں سے کھینچ کے لے آئیں گے، نزع کھینچ کے لے آنا، کھینچ کے بعد نکال لیں گے ہر گروہ میں سے، ایہم اشد علی الرحمن عتیا، ہر اس شخص کو جو رحمان کے بارے میں، رب العالمین کے بارے میں، اس کے دین کے بارے میں بڑا سرکش اور بڑا سخت اور متکبر بنتا تھا، ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیا، پھر ہمیں یہ بھی علم ہے کہ ان جہنم میں جانے کا مستحق کون ہے، کس کو جہنم میں دھکیلنا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو جہنم میں داخل نہ ہو، اس میں وارد نہ ہو، اس سے عبور نہ کرے، گزرے نہیں، کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے، لازمی اور حتمی فیصلہ ہے جو کہ ہو چکا ہے۔ اس کی ابن تیمیہ نے اس کی یہ بیان کی ہے تفسیر کے، ویسے 3 آرائیں اس کے بارے میں، کہ ساری انسانیت پل صراط کے اوپر سے جو گزرے گی وہ اس آیت سے مراد ہے، اور بہت ساری حدیث بھی اس کو سپورٹ کرتی ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر ہم نجات دے دیں گے ان لوگوں کو جو متقین تھے، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنے والے تھے، ونذر الظالمین فیہا جثیا، جو شرک کرنے والے اور ظالم تھے، ان کو ہم اس جہنم کے اندر ہی چھوڑ دیں گے گھٹنوں کے بل، وہیں پہ جہنم میں پڑے رہیں گے، اذا یعنی پل صراط میں گریں گے تو وہ وہیں پہ رہیں گے، نکالا نہیں جائے گا، واذا تتلی علیہم آیاتنا بینات، جب ان کے سامنے ہمارے احکامات کی تلاوت کی جاتی ہے، آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، بینات بالکل واضح، قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو کافر مومنوں سے یہ کہتے ہیں، ای الفریقین خیر مقاما واحسن ندیا، بتاؤ دو گروہوں میں سے کس کا مرتبہ اور مقام زیادہ ہے اور کس کی جو ندی ہے وہ زیادہ احسن ہے۔ ندی سے مراد کمپنی ہے، کمپنی جس کے اندر بندہ رہتا ہے۔ نادی عربی میں کہتے ہیں کلب کو، جہاں پہ بندہ جاتا ہے نا اور تھوڑا کھیل کود کے اور تھوڑا دوستوں کے ساتھ بیٹھ بوٹ کے واپس آتا ہے، اس کو عربی میں نادیہ کہتے ہیں۔ تو سند الزبانیہ سورہ علق میں موجود ہے کہ فَلْيَدْعُ نَادِيَ، اللہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو تنگ کرنے والا بندہ اپنی ساری کمپنی کو بلا لے، اپنے دوستوں کو بلا لے، سند الزبانیہ، اور ہم فرشتوں کو بلائیں گے، تو آپ دیکھیے گا پھر کون زیادہ قوی ہے اور کون مقابلے میں زیادہ مضبوط ہے۔ تو ای الفریقین احسن مقاما، وہ یہ آپس میں جب بیٹھتے ہیں نا کافر تو کہتے ہیں مومنوں کے بارے میں یہ کہ ہمارے بارے میں کیوں غلط کہتے ہیں، ہم دنیا میں ہمارا مقام ان سے بہت اونچا ہے، بڑے پیسے والے عہدے والے ہیں، احسن ندیًا، اور ہمارے جو سپورٹرز ہیں وہ بہت، ہمارے دوستیاں، ہمارے تعلقات بہت اوپر تک ہیں، تو یہ ہمیں کیوں غلط کہتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، ان سے پہلے کتنی ایسی بستیاں، ایسی قومیں، ایسے زمانے گزر چکے ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا، ہم احسن اثاثا ورئیا، جو ان سے زیادہ سامان اور فراوانی اور جو ہے وہ شبعات یعنی پیٹ بھرنے کے اعتبار سے ان سے زیادہ تھے، ان کے پاس سامان، ساز و سامان، ان کے پاس تعلقات، ان کے پاس دنیاوی آسائشیں ان سے کہیں زیادہ تھی، وہ سب تباہ ہو گئے۔ قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد له الرحمن مدا، ان سے کہہ دیجیے جو بندہ گمراہی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے گمراہی میں اضافہ کرتے ہیں، حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ وہ گمراہی میں رہتا ہے یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں کہ وہ چیز جس کا وعدہ کیا گیا ہے ان کے ساتھ، کہ اما العذاب و اما الساعۃ، قیامت آ جائے گی یا عذاب ہوگا، موت کا وقت آ جائے گا، فسیعلمون من هو شر مکان واضعف جندا، ان کو دنیا میں نہیں پتہ چلے گا مضبوط کون ہے اور کمزور کون ہے، اور کس کی جو مجلس ہے اور کس کے دوست اور رفقا اور کس کا مقام زیادہ اچھا ہے، ان کو اس وقت پتہ چلے گا جب ان کا آخری وقت ہوگا، کہ ان کو پھر پتہ چلے گا کہ فسیعلمون من اضعف من شر مکانا، کس کا مقام سب سے برا ہے، کون بدتر ہے، وہ اضعف جندا، اور کس کی دوست اور سپورٹر جو ہے وہ سب سے کمزور ہیں، یزید اللہ الذین اہتدوا ہدی، اور اس موقع پہ جب روح قبض ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے زیادہ کر دیں گے ان لوگوں کو جو ہدایت یافتہ ہیں، ان کی ہدایت کے اندر وہ جو انہیں وعدہ کیا گیا ہوتا ہے سب کچھ انہیں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، اور جو ہمیشہ رہنے والی چیزیں ہیں، باقی رہنے والی چیزیں ہیں، وہ تمہارے رب کے ہاں وہ باقی رہنے والی چیزیں وہ صالحات ہیں، خیر عند ربک ثوابا، ان کا آپ کے رب کے ہاں ثواب بہت ہی اچھا ہے، وخیر مردا، اور ان کے نتائج بہت اچھے ہیں۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا، آپ نے اس بندے کی حالت پہ غور نہیں کیا جو ہماری آیات کا کافر ہے، وقال لأوتین مالا وولدا، اور کہنے لگا کہ مجھے مال اور اولاد بہت زیادہ ملے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں خباب رضی اللہ عنہ، تو وہ یہ لوہے کا کام کرتے تھے، تلواریں وغیرہ بناتے تھے،
تو ان کا آس بن وائل کے اوپر قرض تھا، آس بن وائل سے انہوں نے قرض لینا تھا، تو اس کے پاس گئے قرض لینے کے لیے، تو اس نے کہا کہ میں تمہارا مال واپس نہیں کروں گا، قرض نہیں ادا نہیں کروں گا جب تک حتیٰ تکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک تم اپنے نبی کا انکار نہ کر دو۔ تو اس نے کہا کہ میں انکار نہیں کروں گا۔ خباب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حتیٰ تموت ثم تبعث، تم مرو دوبارہ زندہ ہو تو پھر میں ان کا انکار کروں گا، اس سے پہلے میں نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اس نے وہی نہیں لگا بغوث، کہنے لگا کیا مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ کافر تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو کہنے لگا اچھا تو پھر پریشانی کوئی نہیں ہے، پھر جب میرے پاس بہت مال ہے، بہت اولاد ہے، جب دوبارہ زندہ ہوں گا تو میں مال اور اولاد میں سے تمہیں دے دوں گا، تمہیں اب کیا ٹینشن ہے، جاؤ اپنا جا کے کام کرو، اب میں تمہیں نہیں دوں گا۔ تو انہوں نے کہا اچھا۔ تو جب اس نے یہ کہا کہ مجھے مال اور اولاد ملے گی جب میں دوبارہ زندہ ہوں گا، تو یہ آیات نازل ہوئی، افرأیت الذی کفر بآیاتنا، آپ نے اس بندے کی آیت کی حالت میں غور نہیں کیا کہ جس نے ہماری آیات کا کفر کیا، وقال لأوتین مالا وولدا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میں جب دوبارہ زندہ ہوں گا تو مجھے بڑا مال اور بڑی اولاد ملے گی، جیسے یہاں پہ فراوانی آگے بھی ایسی ہوگا۔ اطلع الغیب، کیا اس کے پاس غیب کا کوئی علم ہے جو اس کو مل چکا ہے؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس کا رب العالمین کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ہے، عہد ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے تو مالدار کریں گے؟ کلا سنکتب ما یقول، ایسا ہرگز نہیں، ہم یہ جو کفر کر رہا ہے سب لکھ رہے ہیں، ونمد له من العذاب مدا، اور ہم اس کے لیے لمبا چوڑا عذابوں کا سلسلہ اس کے لیے ہم تیار کریں گے۔ ونرث ما یقول، اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے، ہم وہ دوبارہ اس کو زندہ کریں گے۔ ویاتینا فردا، اور اس جب آئے گا ہمارے پاس تو دو چیزوں میں سے کوئی بھی اس کے پاس نہیں ہوگی۔ کون سی دو چیزیں؟ نہ مال ہوگا نہ اولاد ہوگا۔ تو سورہ مبارکہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو چیزیں باقیات الصالحات کیا ہیں، آپ کی اچھی اولاد، باقیات الصالحات جو آپ کو مرنے کے بعد کام آنے والی ہے، اچھے خاندان، اچھے بہن بھائی، اچھے رشتے، جن کے لیے ہم نے محنت کی ہو، ان کو دین کے اوپر قائم کر دیا ہو، یہ ہیں۔ اگر ہمارے جانے کے بعد وہ اگر غلط رستوں پہ چل پڑے تو خلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، صلوات کو ضائع کرنے والے اور شہوات کے پیروکار بن جائیں تو پھر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پھر باقیات صالحات کی ہم کہ مت ہم ان کے امیدوار بنیں۔ تو بہرحال یہ بھی لوگوں کی سوچ ہے کہ مال اور اولاد کس کے لیے؟ صرف دنیا میں عیاشی کے لیے۔ تو یہ تو بڑی غلط سوچ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں۔ تو مال اولاد ہونا چاہیے دین کی خدمت کے لیے، جیسا کہ پوری صورت کے اندر یہ چیز پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ تو جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس بڑا مال اور اولاد ہوگا مرنے کے بعد، تو اس کو یہ میں رکھنا چاہیے کہ اگر وہ کفر پہ ہے، غلط چیزوں پہ ہے، تو یأتینا فردن، وہ اکیلا آئے گا ہمارے پاس، اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لیکونوا لہم عزا، انہوں نے بنا لی ہے اللہ کے علاوہ آلہہ، لیکونوا لہم عزت، اس لیے کہ اگر کوئی قیامت ہو تو اس دن ہمیں عزت مل جائے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے 360 بت بنائے ہوئے تھے نا، تو یہ کہتے تھے کہ اگر اس دن کوئی حساب ہوا بھی تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے، کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے، ہم یہ بزرگوں کی پیروی کرتے ہیں، یہ جو بت پڑے ہوئے ان کو ہم مانتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو آلہہ بنا رکھا ہے، لیکونوا لہم عزت، تاکہ مشکل وقت میں وہ ان کو عزت دے سکے، ان کے کام آ سکے۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ سیکفرون بعبادتہم، جن کو انہوں نے نیک بنایا ہوا ہے نا، بزرگ بنایا ہوا ہے، وہ ان کی عبادت کا کفر کر دیں گے، انکار کر دیں گے۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور ان کے خلاف کھڑے ہوں گے، ان کے حق میں گواہی نہیں دیں گے، ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ یعنی کوئی بندہ یہ سوچے کہ میں آباء و اجداد بڑے بڑے نیک تھے، ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہوں، جیسے مشرکین مکہ سمجھتے تھے، تو میرے وہ کام آئیں گے، ایسا بالکل بھی نہیں۔ الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعوذهم عزا، یہ جو غلط تصورات ہیں سارے کے سارے کہاں سے آتے ہیں؟ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم نے شیاطین کو مسلط کر دیا کافروں کے اوپر، اور کافروں کے پاس آ کے ان کو وہ خوب غلط رستوں کی تلقین کرتے ہیں، غلط پلاننگ بنا کے دیتے ہیں، تعوذهم عزا، ان کو برانگیختہ کرتے ہیں، ابھارتے ہیں غلط کاموں کے اوپر۔ فلا تعجل علیہم، آپ ان کے بارے میں جلدی نہ کیجیے نبی، انما نعد لهم عدا، ہم ان کے لیے بہت کچھ تیار کر رہے ہیں۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اس دن کا انتظار کیجیے جس دن متقین کو اکٹھا کیا جائے گا الی الرحمن، رحمان کی طرف، وفدن، وفد کی شکل میں، اللہ کی زیارت کے لیے ان کو اکٹھا کیا جائے گا۔ ونسوق المجرمین، اور مجرموں کو ہم ہانک کے لے کے جائیں گے، ان کو نحشر کیا جائے گا، ان کو نسوق، ہانکنا، پیچھے سے زبردستی کسی کو کھینچ کے لے کے جانا، مجرموں کو ہم کھینچ کے لے کے جائیں گے اور ہانک کے لے کے جائیں گے الی جہنم وردن، جہنم میں پھینکنے کے لیے، وارد ہونے کے لیے۔ لا یملکون الشفاعہ، کسی کے پاس وہاں پہ کوئی سفارش کی اجازت نہیں ہوگی، اختیار نہیں ہوگا، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر وہ کہ جس نے رب العالمین کے ساتھ عہد کوئی بنا دیا ہو۔ کیا عہد ہے؟ یہ جو اللہ کے پاس جو عہد، سفارش کے لیے عہد کیا ہے کہ جس نے عہد پکڑا ہوگا تو اس کی سفارش ہو سکتی ہے، باقی کسی کی سفارش نہیں ہو سکتی۔ لا یملکون الشفاعہ، ان کے اندر سفارش کی کوئی اختیار نہیں ہوگا، ان کے پاس سفارش کی کوئی اختیار نہیں ہوگا، الا مگر اس کے پاس ہوگا من اتخذ عند الرحمن عہدا، جس نے رب العالمین کے ساتھ کوئی عہد کیا ہو۔ تو یہ عہد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ عہد ہے، ٹھیک ہے؟ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن کیا کریں گے؟
سفارش کریں گے، اور اوورال انسانیت کی سفارش ہوگی حساب شروع ہونے کے لیے، اور اپنی امت کی سفارش ہوگی بخشش کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک دعا نہ دی ہو، لکل نبی دعوت مستجابہ، ہر نبی کی ایک دعوت ہوتی ہے، جو دعا ہوتی ہے جو قبول ہوتی ہے لازماً۔ تو فاستعجل كل نبی دعوتہ، ہر نبی نے اپنی اس دعا کو دنیا میں ہی اویل کر لیا ہوا ہے۔ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دعوتی، میں نے اپنی اس دعا کو چھپا کر رکھا ہوا ہے، شفاعۃ لامتی فهي نائلۃ من لا يشرك بالله شيئا من امتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کی سفارش کروں گا، اور یہ میری یہ جو دعا ہے ہر اس بندے کو میری امت میں سے فائدہ دے گی جو شرک نہیں کرتا۔ تو یہ عہد، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے آؤ، تو یہ عہد بندہ اس کا حامل بن جاتا ہے، تو ان کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت مل جائے گی۔ تو لقد جئتم شیئا ادا، تم بہت ہی بےہودہ چیز جو ہے وہ لے کے آئے ہو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور ان لوگوں کا یہ کہنا کہ رحمان نے اولاد بنا لی، یعنی یہاں تک تو یہ تھا کہ اولاد کس لیے ہونی چاہیے، اور اگر کوئی اس مقصد کے لیے یعنی نیکی کے لیے اللہ کے راستے میں ان کو گامزن کرنے کے لیے، دین کی نصرت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے کہ جو بھی انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کو کوئی بھی دنیا سے اجر نہیں ملتا الا بالثلاث، ٹھیک ہے، 3 چیزوں کا اجر اس کو ملتا ہے مرنے کے بعد۔ ان میں سے ایک چیز ہے ولد صالح یدعو له، اولاد کی اچھی تربیت جو اس کے مرنے کے بعد اچھائی کرتی ہے اور دعا کرتی ہے تو اس کو اس کا فائدہ ملتا ہے۔ باقی یہ مقصد تھا اولاد کا جو کہ پوری سورۃ مبارکہ میں بیان ہوا۔ اب جس کے پاس یہ چیز نہیں تھی اس کا بیان کر دیا گیا، یعنی ایمان پہ نہیں تھا، ویسی اولاد اپنی عزت اور دنیا میں جو ہے اونچا مقام حاصل کرنے کے لیے، تو اس کا بھی انجام بیان کر دیا گیا۔ کیا اللہ کو اولاد کی ضرورت ہے؟ اب یہ والا ایشو ڈسکس ہو رہا ہے آخر میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، ان لوگوں نے اپنے اوپر قیاس کرتے ہوئے یہ سمجھا کہ شاید اللہ تعالیٰ کی بھی اولاد ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، تم بہت ہی بےہودہ بات کر چکے ہو۔ لقد تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ جائے، قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائے۔ اچھا، لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی اولاد یا اللہ کے بارے میں غلط نظریات کا کوئی اثر نہیں ہوتا، بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ جو اس وقت اسرائیل کر رہا ہے اس کے اندر ان کی سوچ کیا ہے؟ ان کی سوچ یہ ہے کہ ہم اللہ کی اولاد ہیں، تو جب ہم اللہ کی اولاد ہیں تو ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ہم جو مرضی کریں ہمارے فیصلے خدا کے فیصلے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں سختی سے اس سے منع کرتے ہیں کہ دنیا میں مسلمان بھی ایسا عقیدہ نہ اپنائیں، اور جو باقی لوگ ہیں ان کو بھی سمجھائیں کہ بھائی یہ غلط نظریہ ہے۔ جب یہ والی چیز ہوتی ہے تو اس سے جو چند لوگ ہیں وہ پھر اپنے آپ کو اس دنیا کا خدا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کی اولاد ہیں۔ تو قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ جائے، تنشق الارض، زمین شق ہو جائے، تخر الجبال حدا، اور پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو کے گر جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ یہ رحمان کی اولاد بناتے ہیں، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کو یہ دیو نہیں دیتا، اس کے لائق ہی نہیں کہ اس کی اولاد ہو۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے، فرشتے، جن، پریاں، بھوت، کچھ بھی ہے، وہ رب العالمین کی مثال، یہ رب العالمین کے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ آتی الرحمن عبدا، اللہ کے لیے عبد کی حیثیت رکھتے ہیں، اسلیو کی حیثیت اور غلام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور لقد احصاهم وعدهم عدا، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو گن کے رکھا ہوا ہے، ان کی تعداد پورا ان کا فگر اللہ کے پاس موجود ہے۔ کلهم آتی یوم القیامت فردا، اور ان میں سے ہر بندہ قیامت والے دن، ہر عبد جو ہے فرد آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کئی طرح کی پیشی ہے، ایک پیشی وہ ہے جس میں فردن فردن ہے، ایک پیشی وہ ہے جس میں انسان پورے خاندان کے سامنے اللہ کے سامنے پیش ہوگا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل کے ساتھ پیش ہوگا۔ ایک پیشی وہ ہے جس میں بندہ اپنے انسٹیٹیوشن اور کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، جہاں پہ وہ حکمرانی یا اس کے پاس وہ عہدہ تھا۔ اس کی دلیل سورہ جاسیہ، کل امت تدعی الی کتابها، ہر امت کو اس کے ریکارڈ کے سامنے لایا جائے گا۔ امت سے مراد وہ ادارہ جس میں ہم کام کر رہے تھے، امت سے مراد وہ ملک جس میں ہم رہتے تھے، امت سے مراد وہ پارٹی جس کے اندر ہم تھے۔ تو یہ انسان کی پیشیاں ہیں ہزار قسم کی اللہ کے سامنے، جتنی انسان کی پرسنالٹیز ہے، جتنی انسان کی، اس اعتبار سے اللہ کے سامنے انسان کی پیشی ہے۔ ایک پیشی ہے فردن ہے، اپنی ذاتی۔ تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان کے لیے رحمان اپنی خاص محبت قائم کر دیں گے، یعنی ایمان اور عمل صالح، اللہ کو مانتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، اللہ ان کو خاص محبت عطا کر دیں گے۔ یا ایک یہ مطلب ہے، دوسرا مطلب یہ ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، جبریل امین کو بلاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تو جبریل امین بھی اس سے محبت شروع کر دیتے ہیں، جبریل امین آسمان میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر آسمانوں سے یہ اس کی رفعت اور بلندی لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، اور زمین والے بھی اس سے محبت شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی شخص سے یہ ہے سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت کریٹ کر دیں گے، یہ بھی ایک اس کا مطلب ہے۔
اور جب اللہ کسی سے نفرت کرتے ہیں تو اس طرح جبریل امین کو بلاتے ہیں تو پھر پوری دنیا اس سے اس طرح سے نفرت شروع کر دیتی ہے. اس لیے ہماری پالیسی یہ ہونی چاہیے اگر ہمیں عروج چاہیے اور محبت چاہیے لوگوں کے دلوں میں تو ہم اللہ کو راضی کریں. جب اللہ سے ان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتے ہیں دلوں کو پھیرتے ہیں تو یہ سب سے اصل محبت ہوتی ہے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ تو اس قرآن کو اے نبی ہم نے آپ کی زبان کے ذریعے آسان کیا. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نہ ہوتی تو یہ قرآن کبھی بھی آسان نہ ہوتا. بہت سارے لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کیا ہے؟ حدیث ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کیا ہے؟ سیرت ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کیا ہے؟ یہ دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ملا ہے. تو بہت سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں سائڈ کر کے سائڈ ان کو کارنر کر کے قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ قرآن کی ایسی ایکسپلینیشن دیتے ہیں کہ انسان کے گلے کا توق بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے انما یسرناہ بلسانک. یہ قرآن آسان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے آپ کی سیرت کو سامنے رکھے. کوئی بھی کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے تو پہلے یہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس انداز سے لیا, اس انداز سے لیا. لتبشر به المتقین اور اس رسول اللہ کی سیرت کے اندر کیا ہے؟ جو بھی متقین ہے ڈرنے والے ان کے لیے خوشخبری ہے. وتنذر به قوما لدا اور اس قوم کو ڈرانا جو کہ جھگڑالو قسم کی قوم ہے, ماننے کے لیے نہیں آتی, ماننے کے لیے تیار نہیں. وکم اہلکنا قبلہم من قرن کتنی ایسی بستیاں اور ایسے زمانے ہیں جن کو ہم ہلاک کر چکے ہیں ان سے پہلے. هل تحس منهم من احد کیا ان میں سے کسی کوئی آپ کو محسوس ہو رہا ہے, موجود ہے؟ او تسمع لهم رکزا یا ان میں سے کسی کی آواز آپ کو آ رہی ہے, آپ سن رہے ہیں کسی کی آواز. تو جن کو اللہ تباہ کرتے ہیں ان کو کچھ بھی باقی نہیں رہتا.